دل کے نگر کی زمیں گر ہے بنجر، کر لیجئے اس کشادہ، چھم چھم برستی ہوئی نعمتوں سے، کر لیجئے من کو سیراب، ہر آن آئے دل سے صدائے، سنیے انہیں اہل ایمان، بھر لیجئے خالی دامان، پا لیجئے فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ جناب ایک مرتبہ پھر کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ خالی دامن کو بھرنے، عبادتوں سے اپنے رب کو منانے کا مہینہ، اور اسی کو کہتے ہیں کہ رمضان کے فیض کو پا لینا۔ اور اگر یہ بھی کہا جائے کہ جناب ہمارا تو کیا رمضان ہے، مصروفیات ہیں، پروفیشنل لائف ہے، زندگی کے دیگر چیزیں جو ہے وہ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، رمضان تو ننھے بچوں کا ہوا کرتا ہے۔ پہلی مرتبہ روزہ رکھنا، اور اس کے بعد سر پہ ٹوپی بھی سجی ہوئی ہے، اور مسجد کے اندر جا رہے ہیں، کوئی والد کے ساتھ جا رہا ہے، تراویحوں میں شریک ہونا ہے، فرمائشیں کرنی ہیں۔ تو رمضان کی جو رونق ہے، جو رنگ ہے، سب دیکھتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے رمضان ایک بڑا زبردست اوکیزن ہوتا ہے، اور اسی کی مناسبت سے ہم نے بچوں کے رمضان کا سیگمنٹ کا ہم نے آج سے آغاز کیا ہے۔ ہمارے 3 مہمان، میرے چھوٹے سے 3 دوست میرے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعارف کراتے ہیں۔ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں شہریار صاحب۔ السلام علیکم۔ شہریار کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ الحمدللہ بھائی ماشاءاللہ۔ اور شہریار کے ساتھ موجود ہیں یحییٰ اشرفی۔ اشرفی صاحب کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ روزہ صحیح گزر رہا ہے؟ ماشاءاللہ بھائی۔ اور یحییٰ کے ساتھ جو موجود ہیں آپ ہیں شہراز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شہراز کیسی طبیعت ہے؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ آپ کی کیسی طبیعت ہے؟ میں بالکل ٹھیک۔ کیسا لگ رہا ہوں آپ کو؟ ٹھیک لگ رہا ہوں، نہیں لگ رہا؟ جی لگ رہا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، میں آپ کو ناظرین بتاتا چلوں کہ جب بریک سے واپس آنے سے پہلے ہماری ان سے بات ہو رہی تھی، ان کا نام مجھے 3 بار پوچھنا پڑا۔ میں نے کہا بھائی شہروز ہو، شیراز ہو، تو انہوں نے کہا نہیں میں شہراز ہوں۔ تو شہراز کی بڑا ڈیفرنٹ سا نام ہے بھائی، کیسے رکھ لیا اتنا خطرناک نام؟ یہ میں بھی سوچنے کیسے رکھ دیا، خطرناک ہے۔ تو کبھی اکثر پوچھا؟ لوگ غلط بول لیتے ہیں۔ ہاں میں وہی تو 3 بار تو بھائی میں پریشان ہو گیا کہ یہ نام دراصل ہے کیا، شہراز، شیراز، شہروز کیا نام ہے؟ اچھا تو اس کا مطلب وغیرہ پتہ ہے کچھ؟ نہیں مطلب نہیں پتہ میرے کو، بس گھر والوں نے رکھ دیا، ابھی بھائی گھر والوں نے رکھ دیا تو بس ٹھیک ہے، قبول کر لیا۔ قبول کر تو لیا۔ کبھی بولا نہیں کہ بھائی یہ کیسا نام رکھ دیا، لوگ نام صحیح نہیں لیتے؟ اب گھر والوں نے رکھا ہے تو قبول تو کرنا پڑے گا۔ بھائی بالکل کرنا چاہیے، اور بڑا ویسے پیارا نام ہے، بڑا یونیک سا نام ہے۔ اور یہ بتاؤں، میں پریشان نہیں ہوئیے گا، میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، میرا نام آدھی دنیا غلط لیتی ہے، تو ہم نے کہا بس ٹھیک ہے، غلط لے رہے ہیں تو لیتے رہے، ہمیں تو پتہ ہے نا صحیح نام کیا ہے۔ تو اچھا جی، ان کی طرف آتے ہیں شہریار صاحب کی جانب۔ شہریار بتائیے بھائی، رمضان تو گزر رہا ہے، تو روزہ رکھنے کے بعد شرارتوں میں کچھ کمی کی، یا شرارتیں ویسے ہی چل رہی ہیں روزے کے ساتھ ساتھ؟ شرارتیں میں نہیں کرتا، نہیں تھوڑی بہت تو کرتے ہو گے؟ تھوڑی بہت چھٹی کا جب دن ہوتا ہے اس میں ہم لوگ تھوڑی شرارتیں کر لیتے ہیں، کھیل کود لیتے ہیں۔ اچھا۔ اب رمضان کا جو مہینہ آیا ہے اس میں بس ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، 5 وقت نماز پڑھنی ہے، ماشاءاللہ۔ تراویحیں پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، اور بس اللہ کی عبادت کرنی ہے بس۔ تو گھر والوں کو تنگ بالکل بھی نہیں کرتے؟ نہیں، گھر والوں کو بالکل۔ اور رمضان کے بعد پورا جو مہینے کا کوٹا ہے وہ اگلے 11 مہینے میں پورا ہوتا ہے۔ تو شرارتوں میں کیا کرتے ہو؟ کبھی جس شرارت پہ امی نے بڑا ڈانٹا ہو کہ کیا کر دی ہے شہریار تم نے، ایسی کوئی شرارت یاد ہے؟ جی ایک بار ہوا ہے، اصل میں ہم 2 جڑواں بھائی ہیں نا، ہاں۔ ایک بار اس نے کر دی تھی گھر میں کچھ شرارت، بچے کو، انہوں نے؟ جی ہاں۔ بچے کو جا کے ڈرا دیا، اور امی نے مجھے ڈانٹ دیا۔ میں نے بولا امی میں نہیں، وہ تھے۔ تو امی نے پھر بولا نہیں آپ تھے۔ اسی وجہ سے کرتے کرتے کبھی بھی کوئی یہ شرارت کرتا ہے تو مار مجھے لگ جاتی ہے، ڈانٹ مجھے پڑ جاتی ہے۔ بھائی یہ دیکھیں، امی پہچاننے میں غلطی کر نہیں سکتی ہے، تم لگ رہا ہے آپ کی جانب سے کچھ غلط بیانی ہو رہی ہے؟ نہیں۔ ہاں۔ امی کبھی کبھی، پہلے جب ہم جو زیادہ چھوٹے تھے نا، پہلے ہم لوگ بالکل پہچانے جاتے تھے، ابھی ہم پھر بھی تھوڑا سا فرق نظر آ رہا ہے۔ پہلے کوئی بھی نہیں پہچان سکتے، نہ بھائی ہم کو پہچان سکتے تھے، نہ چاچا پہچان سکتے تھے، نہ امی ابو پہچان سکتے تھے۔ ابھی بھی کوئی باہر نہیں پہچانتا، جب پہلی مرتبہ مل جاتا ہے کوئی ہمیں نہیں پہچان سکتا۔ تو آپ خود اپنے آپ کو پہچان لیتے تھے کہ بھائی میں جو ہے نا، پتہ چلا شہراز نے ایک دن بولا میں شہریار ہوں، اور شہریار نے بولا میں شہراز ہوں؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا اب دونوں میں سے
دونوں میں سے امی کے زیادہ قریب کون ہے؟ امی کا فیوریٹ کون ہے؟ کیوں ایسا کیا کیا تم نے؟ کون سا مکھن لگایا امی کو زیادہ فیوریٹ ہوگا بھائی؟ بس یہ بولتے ہیں کہ یہ میرے سے بڑا ہے اور امی بولتی ہے کہاں بڑا ہے؟ قد میں ناپ لو برابر ہی ہوگا یار. یہ بس کہتے ہیں کہ میرے سے بڑے ہیں. اچھا. اور ابو کا فیوریٹ کون ہے؟ ابو کا فیوریٹ ہے. ابو کے فیوریٹ ہی ہیں. تو بات مطلب گھر میں جو چودراہٹ ہے وہ تو آپ کی ہو گئی, جی. اور باہر والے جو سلسلہ ہے گھومنا پھرنا آنا جانا ابو کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بھائی گھومتے پھر رہے, وہ ان کے عیش ہوتے ہوں گے. ایسا ہی ہے؟ جی. چلیں زبردست ہو گیا بھائی. آپ بھی بتائیے یحییٰ صاحب, پہلے تو یہ بتائیں روزہ رکھا؟ ماشاءاللہ. کہاں رکھا ہے؟ پیٹ. ابھی پیٹ میں روزہ رکھا کیسا جاتا ہے؟ مطلب پیٹ کو کھولا, اندر سما دیا, پھر بند کر لیا, وہ اس طرح کا کیا؟ پھر تو والیوم تھوڑا سا بڑھائیں. کیسا بڑھتا ہے والیوم؟ آواز ہلکی ہے. آواز ہلکی ہے, یا امی نے کہہ کے بھیجا ہے زیادہ زور سے بولے تو بدتمیزی ہو جائے گی؟ نہیں. ایسا نہیں ہے؟ تو تھوڑا سا آپ کو زور سے بولنا پڑے گا. تو پہلا روزہ کب رکھا تھا؟ اتوار کے دن. ہے اتوار کے دن. اتوار کے دن. مطلب یار زندگی میں پہلا روزہ پچھلے سال رکھا تھا, اسی سال پہلا روزہ؟ پچھلے سال. ارے 2 سال سے روزے رکھ رہے ہو؟ جی. اتنے چھوٹے سے یار تم تو کیا ابھی کیا عمر ہے آپ کی؟ 12 سال. 12 سال 10 سال کی عمر میں روزہ رکھ لیا. تو روزہ تو رکھ لیا, اس کے بعد روزے کے درمیان میں جو پانی پیا تھا وہ کون بتائے گا؟ ایک دو دفعہ ایسا ہوا ہے کہ طبیعت خراب ہوتی ہے پھر کھولنا پڑتا ہے. یہ دیکھیں پکڑ لیا میں نے ان کو. اچھا ہاں, لیکن بہرحال اسلام بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ بھائی آپ کی جان پہ کوئی چیز نہ بنے. تو یہ بتائیں کہ اس رمضان کے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ ابھی تک پانی تو نہیں پینا پڑا ہے؟ نہیں پینا پڑا. تو افطار میں کیا پسند کیا ہے؟ کیا بنواتے ہیں امی سے؟ کیا کہ بھائی امی آج تو فروٹ چاٹ ہونی چاہیے بھائی, تو کیا بنواتے ہو؟ دہی بڑے. دہی بڑے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ دہی بڑے چیز پہ ہماری بھی بڑی زبردست گفتگو چل رہی تھی, اور ہم نے بھی یہاں سے فارغ ہو کے دہی بڑے لینے جانا ہے. دہی بڑے سب کو پسند ہوتے, کیا وجہ ہے؟ آپ کو پسند ہے؟ نہیں. لا حول ولا قوت یار, دہی بڑے تو رمضان کی. دہی بڑے نہیں کھاتا میں. پھر کیا کھاتے ہو؟ بس یہ میٹھی چیزیں نہیں کھاتا, نہ فروٹ چاٹ کھاتا ہوں. بس یہ بچوں کو کیا ہو گیا؟ کل سلیمان شاہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ فرما رہے میں میٹھا نہیں کھاتا, تم بھی میٹھا نہیں کھا رہے, کیوں؟ تیکھا کھاتے ہیں, میٹھا پسند. تیکھا کھاتے ہیں. یہ تیکھا جو لفظ ہے نا, یہ بہت مخصوص بولا جاتا ہے. زبردست ہو گیا. آپ بتائیں بھائی. میں بھی انہی کی چوائس ہے. یہ سیم ہو بالکل جی. چوائسز میں کپڑوں کے رنگ بھی ایک جیسے ہی پسند آتے ہیں؟ چپل سے گئے ٹوپی تک ہر چیز ایک ہی. ہر چیز ایک ہی ہے؟ مطلب کاپی کتاب بستہ پینسل ہر چیز ایک سی ہے؟ جی. اور بعد میں بڑے ہو گئے گاڑی واڑی لیں گے, وہ بھی ایک سی لیں گے, گھر بھی ایک سا لینا ہے. ماشاءاللہ بھائی, یہ محبت ہونی چاہیے. اچھے سے جڑوا بچے ہوتے ہیں نا, ان کے اندر اس طرح کی ریسمبلنس جو ہے وہ پائی جاتی ہے. تو میٹھے سے دوری کیا؟ ابو کو پسند ہے میٹھا؟ جی. میٹھا کھانے میں ابو کو پسند ہے؟ جی ابو کو پسند ہے, لیکن ابھی کیا کہتے ہیں شوگر ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے کم کر دیا کھانا. ابو نے کم کر دیا, تم نے کہا میں پہلے سے پہلے ہی کم کر لوں بھائی. ابو کو احساس نہ ہونا بھائی بچے کھا رہے ہیں میں نہیں کھا پا رہا. اچھا جی, تو پہلے تو بھائی شہریار صاحب آپ ہی کی طرف آتے ہیں, باتیں تو چلتی رہیں گی. رمضان کا مہینہ ہے تو کچھ سنا دیں اگر آپ ہمیں. کیا سنائیں گے؟ کوئی شعر آتا ہے, کوئی نعت آتی ہے, تلاوت آتی ہے؟ تلاوت سناؤں گا. تلاوت کریں گے. کون سی سورت کی کریں گے؟ میں سورہ فاتر کی کروں گا, تیسرے پاؤں سے رکوع سے. کون سی سورہ؟ سورہ فاتر. سورہ فاتر کی کریں گے. ٹھیک ہے, تو گزارش ہماری ہوگی کہ ضرور آپ مائک یہ والا ان کے حوالے کر دیجئے. آپ سے تلاوت سنتے ہیں, کچھ مختصر کیجئے گا, اور انشاءاللہ پھر باقی دونوں مہمانوں سے بھی کچھ نہ کچھ سنیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن
تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير माशाल्लाह। صدق الله العظيم। सुभान अल्लाह शहरियार, माशाल्लाह भाई, इतनी सी उम्र में इतनी प्यारी आवाज़, माशाल्लाह। तो प्रैक्टिस करते हैं घर में? जी प्रैक्टिस करते हैं, मदरसे में प्रैक्टिस कराते हैं, मदरसे वाले भी हमारे अच्छे करते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं हम लोग को। हर मगरिब क्लास जब लगती है तब प्रैक्टिस कराते हैं हमें। अच्छा, मगरिब की हर क्लास जब लगती है तो प्रैक्टिस कराते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस में कारी साहब की डांट किसको ज़्यादा पड़ती है? आपको पड़ती है, इनको पड़ती है? माइक भी दीजिएगा इन्हें। आपको पड़ती है, इन्हें पड़ती है? मुझे। क्यों भाई, बड़े ये हैं आप हैं? ये कितने बड़े हैं ये? कहते हैं कि बस 2-3 मिनट बड़ा हो। 2-3 मिनट बड़े, तो बड़े भाई को डांट पड़ी, ऐसी हरकतें क्यों करते हो यार? मैं नहीं करते, लफ्ज़ी गलती कर लेते हैं, इनकी डांट पड़ जाती है। अच्छा जी, आपको भी पड़ती है डांट? अच्छा, आप दोनों हाफिज हैं माशाल्लाह? जी बस होने वाले हैं। अच्छा, कितने से पारे हिफ्ज़ हो चुके हैं? ये 26 हो चुके, 4 रह गए। दोनों के 26 हुए हैं जी। एक साथ हिफ्ज़ मुकम्मल होगा माशाल्लाह। तो हिफ्ज़ मुकम्मल करने के ऊपर जो मिठाई तकसीम की जाएगी, कौन सी मिठाई तकसीम करेंगे? या बोल लेंगे नहीं भाई हम तो मीठा खाते ही नहीं है, लिहाजा खिलाते भी नहीं है? खिलाते हैं, फरमाइश पे खिलाएंगे बस, खिला सकते। अच्छा, तो भाई जल्दी पूरा कर लें, हमें भी मिल जाएगी इस बहाने मिठाई इंशाअल्लाह अगले महीने। इंशाअल्लाह अगले महीने। चलें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला करे कि आपका हिफ्ज़ जल्द से जल्द मुकम्मल हो। आप बताइए जनाब, स्कूल जाते हैं या मदरसे में पढ़ रहे हैं? मदरसे में पढ़ता हूँ। हैं? मदरसे में पढ़ता हूँ। इतना स्लो क्यों? अब मुझे लग रहा है कि अब्बू ने या अम्मी ने कोई सख्ती की है, बोला भाई चीख के नहीं बोलना तुम, गला थोड़ा ख़राब है। गला खराब है। भाई ये देखें, नातखा हजरात होते हैं ना, देखिए बड़े लोगों की पहचान ये इनके गले खराब रहते हैं। अच्छा, तो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? हिफ्ज़ कर रहा हूँ। हिफ्ज़ कर रहे हैं, माशाल्लाह। हिफ्ज़ तो हो जाएगा। हिफ्ज़ करने के बाद फिर आगे क्या करेंगे? दरस निज़ामी में जाएंगे या स्कूल कॉलेज? इंजीनियर बनूंगा। इंजीनियर? कौन से इंजीनियर बनना है? इलेक्ट्रिक है? इलेक्ट्रिक वगैरह होता है। इलेक्ट्रिक वाले इंजीनियर। तो फिर हम आपको कभी कॉल करें कि अशरफी साहब, ये हमारे स्टूडियो में थोड़ा सा मसला आया हुआ भाई, आके ज़रा इसको ठीक कर दें, तो आ जाएंगे इंशाअल्लाह। और आके फिर आप बोलेंगे भाई मैं तो पैसे ज़्यादा लूँगा, तुम लोगों ने मुझे यहाँ बिठा लिया था इतनी देर तक, फ्री में कर देंगे या डिस्काउंट मिलेगा? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मिलेगा। अच्छा या मुझे पता चला कि भाई आप नात बहुत प्यारी पढ़ते हैं। नात तो पढ़ता हूँ, मैं भी तिलावत करूँगा। अभी आप तिलावत करेंगे? तो नात हम फिर आप नहीं पढ़ेंगे तो हमें इनसे पढ़वानी पड़ेगी। आपसे सुन लें एक नात। कौन सी नात सुनाएंगे हमें? ये ख्वाब मैंने अजीब देखा। ये ख्वाब मैंने अजीब देखा, नबी का रोज़ा करीब देखा। बड़ी प्यारी नात है, बहुत प्यारा कलाम है, और माशाल्लाह जिस तरह इनकी आवाज़ खूबसूरत है तो मुझे यकीन है कि आपकी आवाज़ भी उतनी ही खूबसूरत होगी। माइक आपके पास मौजूद है, तो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। ये ख्वाब मैंने अजीब देखा, नबी का रोज़ा करीब देखा। ये ख्वाब मैंने अजीब देखा, नबी का रोज़ा करीब देखा। पढ़ा जो मैंने दुरूद उन पर, बुलंदियों पर नसीब देखा। सुभान अल्लाह। पढ़ा जो मैंने दुरूद उन पर, बुलंदियों पर नसीब देखा। ये ख्वाब मैंने अजीब देखा, नबी का रोज़ा करीब देखा। ये ख्वाब मैंने अजीब देखा, नबी का रोज़ा करीब देखा।
کھڑے تھے در پر ادب سے سب ہی، امیر دیکھا غریب دیکھا، نہ کوئی مسلک نہ کوئی فرقہ نہ کوئی ہم نے رکیب دیکھا، یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا، یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا، پیغمبروں کی نماز میں بھی امام رب کا حبیب دیکھا، کہیں پہ یاسین کہیں پہ طٰہٰ کہیں منیب و خطیب دیکھا، یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا، یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا، بتاؤ مجھ کو جہان والو، نبی سا کوئی طبیب دیکھا، سنا سنا کر نبی کی نعتیں ادب سے جھکتا ادیب دیکھا، درے نبی پر پہنچ کے راضی خدا کو خود سے قریب دیکھا، یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا، یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا، پڑھا جو میں نے درود ان پر بلندیوں پر نصیب دیکھا، پڑھا جو میں نے درود ان پر بلندیوں پر نصیب دیکھا، یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا، یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود و سلام آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، ایک تو آپ نے ماشاءاللہ کلام اتنا پیارا پڑھا، اور جب میں نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو ماشاءاللہ ہمارے تینوں شہزادوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک درود کا جو تحفہ پہنچایا۔ اور اس میں بڑے اکثر نا بڑے عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس میں ذرا تھوڑی سی بے احتیاطی تو نہیں کریں گے، نہ کہنا چاہیے، بلکہ عدم توجہ کا مظاہرہ کر جاتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے میرا نام سنا اور مجھ پہ درود نہ بھیجا وہ تباہ اور برباد ہو گیا وہ شخص۔ تو کوشش کیا کیجئے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو درود کا تحفہ اپنے پیارے نبی تک ضرور پہنچایا جائے۔ ناظرین یہ بھی بتائیں کہ بچوں کا رمضان کی ہمارا سیگمنٹ ہے، اور اس میں اگر آپ بھی اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سے بچوں کو چاہتے ہیں کہ جناب وہ یہاں پر موجود ہوں جہاں اس وقت شہریار، شہراز اور یایاب تشریف فرمائے، تو ہم انہیں بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ہمارا نمبر آپ کے پاس موجود ہے، آپ سوشل میڈیا کے تھرو ہماری ٹرانسمیشن پر کمنٹس کے تھرو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی بات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہماری ٹرانسمیشن کو آپ بنوریہ میڈیا کی یوٹیوب پیج اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پیج پر لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میسج ٹی وی اور درسقرآن.com پر بھی ہماری یہ تمام نشریات لائیو الحمدللہ جاری ہیں۔ تو جناب نعت تو آپ نے پڑھی ماشاءاللہ، بہت خوب پڑھی اور بڑے اچھے کلام کا آپ نے انتخاب کیا۔ تو آنے سے پہلے والدہ وغیرہ سے، بھائی سے، کسی سے مشورہ کیا تھا کہ میں یہ والی نعت پڑھوں یا کوئی اور سی نعت پڑھوں؟ استاد محترم سے مشورہ کیا۔ استاد محترم سے، ماشاءاللہ۔ کون ہے استاد کا نام تو بتائیں پھر؟ جی
قاری عتیق الرحمان صاحب. قاری عتیق الرحمان صاحب. تو قاری صاحب کیا اب تو آپ لوگ بہت کلوز ہوں گے, 26 سے پارے ماشاءاللہ آپ لوگوں کے پارے ہو چکے ہیں. اچھا یہ جو آتا ہے کہ مدرسے میں, یا ہم نے بھی ایسا کیا ہے بھائی, جب میٹرک میں پہنچ گئے تو میٹرک کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ بڑے شیر ہوتے ہیں, وہ سارے بچوں کے اوپر روب جماتے ہیں, چھوٹی کلاسز کے اوپر. تو آپ لوگ بھی نئے آنے والے بچوں پہ اسی طرح روب جماتے ہیں؟ نہیں, روپ نہیں جماتے, پٹائی لگاتے ہوں گے قاری صاحب کے کہنے پہ؟ نہیں, انہیں سکھاتے ہیں, کیا سکھاتے ہیں؟ انسپائر کرتے ہیں ان کو اپنے سے, کہ اپنے سے بھائی شرارت اس طرح کرنی ہے, تنگ اس طرح کرنا ہے, پھر کہ استاد محترم کو تنگ نہیں کرنا ہاں. ہے, جیسے پڑھائیں ویسے پڑھنا ہے, اس طرح. اچھا جی, آپ کی کتنے سپارے حفظ ہوئے ہیں؟ 5 ہوئے ہیں. اب بتائیں کہ سینئر اسی طرح کرتے ہیں کہ سکھاتے ہیں, یا انہوں نے تو بھائی تنگ کرنا ہے, انہوں نے جہاں چھوٹے بچے مل گئے ان کی ٹانگ کھینچنی ہے, کیا کرتے ہیں؟ بتاتے بھی ہیں, کبھی کچھ ہوتا ہے تو پھر بولتے بھی ہیں کہ ایسے ہی کرو اس کو, ڈانٹتے بھی ہیں, ڈانٹتے بھی. سختی بھی کرتے ہیں. تو آپ بھی قاری صاحب سے ہی پڑھتے ہیں؟ جی. اچھا جی. تو سارے ماشاءاللہ ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں ماشاءاللہ. بڑی آپ کے استاد کو بھی اللہ تعالیٰ بڑی رحمتوں میں رکھے. قرآن سیکھنا اور سکھانا اور اس کو یاد کروانا بڑے اجر کا, بڑے ثواب کی بات ہے. ہمارے پاس یایا اشرفی نے بھی جو ہے وہ تلاوت کرنی ہے, اور بالکل اختتامی لمحات ہماری ٹرانسمیشن کے اس پہلے حصے کے آ چکے ہیں. تو مائک یایا کو دیجیے گا. یایا مختصر آپ تلاوت کریں گے اور انشاءاللہ پھر ہمارا سیگمنٹ اپنے اختتام تک جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن, خلق الإنسان, علمه البيان, الشمس والقمر بحسبان, والنجم والشجر يسجدان, والسماء رفعها ووضع الميزان, ألا تطغوا في الميزان, وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان, والأرض وضعها للأنام, فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام, والحب ذو العصف والريحان, فبأي آلاء ربكما تكذبان, صدق اللہ العظیم. سب کو قبول فرمائے. جو الفاظ آپ نے ادا کیے, انہوں نے بھی تلاوت کی, آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا. تینوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. شہراز آپ کا بھی شکریہ, یا آپ کا بھی شکریہ, شہروز آپ کا بھی شکریہ. آپ کی عبادات اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بھائی افطار سب کی منتظر ہے, لیکن تھوڑا سا ٹائم ہے. تو انشاءاللہ اب جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوگا ناظرین, اگلا حصہ جو ہوگا ہماری نشریات کا, وہ انشاءاللہ تراویح کے بعد ہم آپ کے درمیان آئیں گے, اور ہدیہ نعت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. یہاں پہلا حصہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ بھی افطار کی تیاری کیجئے, عبادات کیجئے, اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ بریک کے بعد ملتے ہیں. دل کے نگر کی زمیں گر ہے بنجر, کر لیجئے اس کشادہ, چھم چھم برستی ہوئی نعمتوں سے, کر لیجئے من کو سیراب. ہر آن آئے دل سے صدائے, سنیے انہیں اہل ایمان. بھر لیجئے خالی دامان, پا لیجئے فیض رمضان, فیض رمضان.